بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چودھری پرویز الہی رہا ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں. کوٹ لکھپت جیل سے ظہور پیلس. آج لاہور ہائی کورٹ نے ان کی رہائی کا حکم دیا تھا. جسٹس سلطان تنویر نے پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں کے مقدمے میں ان کی درخواست ضمانت اور فیصلہ محفوظ تھا جو آج انہوں نے سنا دیا. پرویز الہی کے وکیل عامر سعید راں کا کہنا تھا کہ ان بھرتیوں سے سابق اسپیکر کا کوئی تعلق نہیں، جبکہ پنجاب اینٹی کرپشن نے 2 سال کے بعد مقدمہ درج کیا تھا اور کسی امیدوار سے ان پر رقم وصول کرنے کا الزام نہیں ہے، اور ان کے گھر سے جو ریکوری یعنی جو رقم کی برآمدگی ظاہر کی گئی تھی وہ جعلی تھی. اب حکومت نے پیسے دیے تھے، کہاں سے دیے تھے کچھ کہا نہیں جا سکتا. بہرحال حکومتوں کے لیے کام کون سا مشکل ہے. چودھری پرویز الہی کے فادر ان لا پہ بھٹو صاحب کے زمانے میں بھینس چوری کا مقدمہ بھی ہو گیا تھا، اور ایک یعنی وہ اس زمانے میں محصول چنگی کی ہوتی تھی جیسے آج کل پلوں پہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، تو اس کا مقدمہ بھی ہو گیا تھا اور ان کی زمین بھی ہتھیا لی گئی تھی. انہوں نے قتل کرنے کو کبھی پنجاب کے بلوچستان کے گورنر اکبر بگٹی سے کہا گیا تھا. بہرحال حکومتوں کے لیے کیا مشکل ہے. اینٹی کرپشن کے وکیل کا کہنا تھا کہ مقدمہ قانون کے مطابق ہے. پرویز الہی کی اس سے پہلے بھی ضمانت ہوتی رہی. اب کیا معاملہ ہے کہ وہ انہیں گھر پہنچنے کا موقع دیا گیا ہے تو یہ واضح ہو جائے گا. عمران خان کے وکیل اور پی ٹی آئی کے چیئرمین گوہر علی خان کہتے ہیں کہ عمران خان بھی 1.5-2 ماہ میں رہا ہو جائیں گے. انہوں نے تو 1.5 ماہ کہا، 1.5 ماہ میں رہا ہو جائیں گے. ایک مقدمے میں ان کی ضمانت ہو گئی ہے اور دوسرے جو اسی طرح کے 2 اہم مقدمے اس میں ان کی ضمانت ہو جائے گی، جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے. اس میں بعد میں بات کرتا ہوں. لیکن بہت افسوسناک واقعہ جو شام میں پیش آیا ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ترجمان اور الیکشن کمشنر رؤف حسن پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا جی این این ٹیلی ویژن کے باہر. جب وہ باہر نکلے اور وہ اپنی گاڑی کی طرف جا رہے تھے تو 4 آدمی ان پہ پل پڑے اور بلیڈ سے ان پہ زخم لگائے. بظاہر وہ خواجہ سرا دکھائی دیتے تھے، خواتین جیسا لباس پہن رکھا تھا، لیکن بڑے تنمند لوگ تھے اور بڑے چست تھے اور کوئی بظاہر وجہ سمجھ میں نہیں آتی. سخت گرمی میں ان میں ایک تو بہت ہی جس نے سب سے آگے بڑھ کر حملہ کیا وہ بہت تنمند آدمی تھا اور وہ کسی اعتبار سے بھی خواجہ سرا دکھائی نہیں دیتا تھا. تاثر یہی ہے سب لوگوں کا، اور یہ کہ محض انہوں نے بہرو بھر رکھا تھا. بلیڈ سے نشانہ بنایا گیا ان کی گردن کو، اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان کی شہرک کاٹنے کی کوشش کی گئی، انہیں قتل کرنے کے درپے تھے. کل بھی یہ لوگ ایک چینل کے باہر ان کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہاں حفاظتی انتظامات ذرا زیادہ بہتر تھے. جی این این میں تو میں نے نہیں دیکھا اس طرح کے کوئی حفاظتی انتظامات ہو. ٹیلی ویژن کے باہر کیا حفاظتی انتظامات ہوتے ہیں؟ عام طور پہ نہیں ہوتے. ایک آدھ گارڈ بعض جگہ پہ ہوتا ہے، بعض جگہ پہ نہیں ہوتا، لیکن اب تو لگتا ہے کہ ہر کہیں اس کا بندوبست کرنا پڑے گا. اسی خبر کے پس منظر میں فواد چودھری صاحب کے اس بیان کو دیکھیں. انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کی رات کے حوالے سے جن بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کے گھروں سے نقدی اڑا لی گئی، گھڑیاں اٹھا لی گئیں، ٹیلی فون اٹھا لیے گئے، دوسری قیمتی چیزیں اٹھا لی گئیں. پولیس افسر اور اہلکار اپنے ساتھ لے گئے. ان میں سے کوئی چیز بعد میں واپس نہیں کی گئی، کوئی چیز. لیکن لوگوں نے اس پہ خاموشی اختیار کی اور رہائی کو غنیمت جان بچی سو لاکھوں پائے. تو یہ کوئی وقت آئے گا، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اس پہ کتابیں لکھی جائیں گی، اس پہ افسانے لکھے جائیں گے، اس پہ فلمیں بنے گی، اس پہ ڈاکومنٹریز بنے گی. بہرحال یہ غنڈہ گردی ایسی ہے جس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی.
اس پہ بہت اپنا وابیلا جو ہے جاری ہے، دکھ کا بہت اظہار کیا جا رہا ہے ملک میں۔ ایسا افسوسناک واقعہ ہوا ہے غزہ بچاؤ مہم میں، سینیٹر مشتاق احمد خان اور ان کی اہلیہ نے جس کا بندوبست کیا، جہاں 200-300 آدمی بیٹھے تھے اور وہ پڑھ لکھ رہے تھے، بچے اپنا کام کر رہے تھے اور تبادلہ خیال کر رہے تھے، اور بقول سینیٹر صاحب کے گفتگو زیادہ تر علمی ہوتی تھی، کوئی انہوں نے مار دھاڑ نہیں کی، کوئی ہنگامہ نہیں کیا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کیا، کوئی فساد نہیں کیا۔ اب وہ انہوں نے اتنا دباؤ ڈالا ہے سینیٹر صاحب نے، اور میڈیا میں بھی اس کا جو ریئیکشن ہوا ہے اور سوشل میڈیا میں جو ریئیکشن ہوا ہے، تو انتظامیہ کو انہوں نے یعنی دباؤ ان پہ پیدا کر دیا ہے، اور ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے جس میں مجرم اور کار نامزد کر دی گئی۔ جس شخص کو انہوں نے کہا ہے کہ مجرم جو ایک آرمی افسر کا فرزند ہے، اور کار جو ہے وہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کی ہے، اور جس آدمی کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے بارے میں وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ غیر متعلق آدمی ہے۔ کیوں اس آدمی کو بچانے کی کوشش کی گئی؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ جہاز کی رفتار سے ہے، یعنی جتنی ظاہر کھلی سڑک ہے اور رات کے 3 بجے تھے، چاہے تو 140 50 60 کلومیٹر کی سپیڈ سے گاڑی وہ چلا سکتا تھا۔ اب ایگزیکٹلی کتنی رفتار تھی کہا نہیں جا سکتا، اور اس نے کسی تامل کے بغیر گاڑی ان پہ چڑھا دی۔ یہ ایک ناقابل فہم بات ہے۔ اس سے زیادہ ناقابل فہم یہ ہے کہ وہ بہت اطمینان سے اس نے یو ٹرن لیا اور پولیس والوں کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ پولیس والے تماشا دیکھتے رہے اور کوئی حرکت نہیں کی، کوئی جنبش ہی نہیں کی۔ ایک اتنی تیز گاڑی آ رہی ہو، اور ایک خیال تو یہ بھی ہے کہ وہ سینیٹر مشتاق کو نشانہ بنانا چاہتے تھے جو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے غالباً، اور وہ پولیس والوں کے پاس رکا، ان سے گپ شپ کی۔ اب ایک قاتل ہے، اس کے 2 آدمیوں کو شہید کر دیا ہے، 3-4 زخمی ہوئے ہیں، انہوں نے اسے پکڑنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ یہ کیا معمہ ہے، اور کیا اس کی کبھی تفتیش ہو سکے گی؟ یہ بھی کہا نہیں جا سکتا کہ کیا ہوگا۔ کتنے اس طرح کے معاملات ہیں جو دب گئے ہیں۔ اس کا مقدمہ پیش کر دیا گیا ہے جو وزیر آباد میں تھا، اس کی خیر تفصیل بعد میں عرض کریں گے۔ میں نے اسے کچھ پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ کچھ لوگوں کو رہا کر دیا گیا ہے، ایک آدمی جو ہے اس میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ القادہ ٹرسٹ کیس کے سلسلے میں ایک بات قانون دانوں نے، ایکسپرٹس نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسی صاحب نے ایک بار یا غالباً ایک سے زیادہ بار کہا کہ برطانیہ سے آئی ہوئی رقم، یعنی 90 ملین پاؤنڈ ملک ریاض والے، سپریم کورٹ کی بجائے اسے انہوں نے اس رقم کو جو سپریم کورٹ کی تحویل میں ہے حکومت پاکستان کی رقم قرار دے دیا۔ قانون دان یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے وکلاء کو اس پہ اپیل کرنی چاہیے تھی، اب بھی کرنی چاہیے، ورنہ قاضی صاحب کا یہ موقف اگر تسلیم کر لیا گیا تو سزا کا موجب بن سکتا ہے عمران خان کے لیے۔ کچھ اور خبریں ہیں، ان میں بہت اہم ہیں، میں تو ترتیب بات جیسے نوٹ کی ہیں آپ کو، کوئی زیادہ تبصرہ اس پہ میں نہیں کروں گا، وقت کم ہے، ظاہر ہے لیٹ بھی بہت ہو گئے۔ 2 جولائی 2022 کو حکومت نے ڈسکوز، یہ جو بجلی کا نظام کنٹرول کرنے والے ادارے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز مقرر کیے تھے۔ ان میں زیادہ تر سیاسی لوگ تھے۔ سیاسی لوگ کیوں تھے اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ کچھ نے تو 8 فروری کا الیکشن بھی لڑا۔ اس اسنا میں 589 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، یعنی ایک نقصان تو وہ ہو رہا ہے نا کہ 41,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے، 25,000 خرچ ہو رہی ہے، اور میاں منشا کا نام لیا جا رہا ہے۔ اب وہ ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں کہ بھائی ان کا تو کارخانہ چلا ہی نہیں اور انہیں 60 ارب روپے ادا کیے گئے۔ اب یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی کوئی تفتیش ہو، اور تفتیش کرنے والا کون ہے؟ تفتیش تو جہاں حکومت انٹرسٹڈ ہوگی وہاں کرے گی، میاں منشا کے بارے میں کیوں انٹرسٹڈ ہوگی؟ ہیں قصوروار یا نہیں؟ بہرحال یہ دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، یہ بیرسٹر اپنا گوہر علی خان کو بڑا یقین ہے اس بات کا، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی کہ کس بنیاد پر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 1-1.5 ماہ میں عمران خان رہا ہو جائیں گے۔
ان کا کہنا ہے کہ مقدمات تو سیاسی بنیاد پر بنائے گئے اور جھوٹے مقدمات تھے، بے بنیاد تھے، اسی لیے ہمیں ریلیف مل رہا ہے۔ عام تاثر بھی یہی ہے کہ ان مقدمات میں تو ریلیف مل جائے گا۔ ایک کیس میں ضمانت ہو گئی، ایسے 2 کیس باقی۔ وہ اڈیالہ جیل کے بعد ظاہر ہے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، ان سے اب یہ ہے کہ ان پر کوئی نیا مقدمہ کیوں نہیں بنا دیا جائے گا؟ یا تو بعض لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی ثبوت تو اس کے سامنے نہیں آتا بات چیت کا، اور عمران خان صاحب اپنا موقع بدلنے کے لیے تیار تو نہیں ہیں۔ جیسے میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا تھا کہ چٹان کی طرح ڈٹ کر وہ کھڑے ہیں، اٹل ہیں اپنے ارادے میں۔ کبھی کبھی ایک آدمی تاریخ کے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور نئی تاریخ رقم کرتا ہے۔ احمد متحری نے لکھا ہے ہندوستان کو، نہرو کے پرنسپل سیکرٹری نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا، ہندوستان کو متحد رہنا تھا۔ یہ تاریخ بظاہر یہ تاریخ کا فیصلہ یہی تھا، انگریز یہی چاہتے تھے، کانگریس جو مسلم لیگ سے بہت بڑی تھی یہی چاہتی تھی، مسلم نیشنلسٹ لیڈر بھی عبدالغفار خان، جی ایم سید، ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، اور بر صغیر کی تاریخ کے سب سے بڑے ریٹر عطا اللہ شاہ بخاری بھی ان کے ساتھ تھے، احراری ان کے ساتھ تھے، خاکسار مسائل پیدا کر رہے تھے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا راستے میں، اس کا نام محمد علی جناح تھا، جن پہ وہ مشہور کتاب دی سول اسپوکس مین بہت اچھا عنوان تجویز کیا گیا ہے۔ اس پہ ایسا اعتبار قائم ہوا کہ دنیا ہی بدل گئی، تاریخ ہی بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بھی پوشیدہ رکھا، اور ایسا ان کا تاثر پیدا ہوا ان کی صداقت شاعری کا، امانت داری کا، کہ قوم ان کے پیچھے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی۔ جاوید ہاشمی کہتے ہیں، نام لیے بغیر، انہوں نے حوالہ تو نہیں دیا قائد اعظم کا، کہ عمران خان کی مقبولیت غیر معمولی ہے۔ انہوں نے کہا بھٹو سے کئی گنا زیادہ، اس سے بھی زیادہ مبالغے کے اصطلاح نے استعمال کی۔ باہر انہوں نے کہا 80% لوگ تو ضرور اس کے ساتھ ہیں، آپ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اچھا خیر، وہ میں بات مکمل کر لوں۔ ان سے پوچھا گیا گوہر علی خان سے، جو لوگ پارٹی چھوڑ گئے ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا جو لوگ جا چکے یا پریس کانفرنس کر چکے ہیں ان کی واپسی کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے، یہ فیصلہ عمران خان کریں گے کہ انہیں پارٹی میں شامل کیا جائے گا، یہ نہیں کیا جائے گا، ان میں سے بعض کو عہدے دیے جائیں گے، یہ نہیں کیے جائیں گے۔ عمران خان رہا ہوں گے تو یہ فیصلے ہوں گے۔ شیر افضل مروت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ان کے نزدیک کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ ایشو تو ہے، لوگوں کو اس میں دلچسپی تو ہے، شیر افضل مروت کی شخصیت میں، ان کے خلاف ان کے مدعا بھی بے شمار ہیں اور ان کے خلاف پراپیگنڈا بھی بے پناہ ہے۔ کہا کہ انہیں اظہار وجوہ کا نوٹس دے دیا گیا تھا، انہوں نے اس کا جواب دے دیا ہے، یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے اور اسے طے کر لے گی۔ پوچھا گیا کہ مولانا فضل الرحمان سے اتحاد کا امکان کتنا ہے؟ انہوں نے کہا مذاکرات چل رہے ہیں، امید ہے کہ اتحاد ہو جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا بھکر میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہ ان کا الگ بیانیہ ہے، اور جو اسے پی ٹی آئی سے نہ جوڑا جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ مولانا کے ذہن میں بعض شرائط ہیں، کم از کم ظاہر ہے، اور وہ تعجیل میں تو بہرحال نہیں ہے، اور مگر یہ انہوں نے اس کی تردید نہیں کی کہ اتحاد ہو سکتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی سے اتحاد ہوتا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ تب ہوگا جب ہم آمنے سامنے بیٹھیں گے، اور یہ اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنے پرائے کی تمیز نہیں کرتے، یعنی مراد یہ ہے کہ موقف کا مسئلہ ہے۔ اخبار نویسوں اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے حتیٰ کہ ضبط کے قانون کی مخالفت کی ہے تحریک انصاف نے، لیکن اس پہ کوئی تحریک اٹھتی دکھائی نہیں دیتی، حالانکہ یہ ایسا معاملہ ہے جس پہ کوئی آل پارٹیز کانفرنس ہو سکتی ہے۔ اور مظہر عباس صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس پہ حکومت سے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے، قطعاً اس پہ اخبار نویسوں کو عملی طور پر مزاحمت کرنی ہوگی۔ گرفتار ہوتے ہیں لوگ، ہوں جرمانے ہوتے ہیں، جو بھی ہو، یعنی آپ قربانی دیے بغیر تو کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ خود محترمہ یہ کہتی رہی ہیں کہ
یہ ظالمانہ قانون ہے 17 نومبر کو ان کا وہ کلپ جو ہے وائرل ہے سوشل میڈیا پہ. انہوں نے کہا تھا کہ ایک مسلط کرتا حکومت، ایک زبردستی کی حکومت جو ہے وہی اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے، وہی پریس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتی ہے. وہ بھول گئی کہ روزنامہ جنگ کے دفاتر کا احاطہ کیا گیا تھا ان کے والد کے دور میں، اس کا پولیس نے گھیراؤ کیا تھا، اور نوبت یہاں تک پہنچی تھی کہ 4 صفحے کا جنگ اخبار چھپ رہا تھا. اور یہی واحد واقعہ نہیں ہے، اس پہ تو بہت دھبے ہیں، ان پہ نون لیگ پہ تو بہت سے دھبے ہیں اس سلسلے میں. اگرچہ عمران خان کی بھی میڈیا پالیسی ٹھیک نہیں تھی، اب وہ بیچارے انہوں نے بڑی تکلیف کاٹی ہے فواد چودھری نے، لیکن ان کی اپروچ تھی یہ کہ میڈیا کو دبا کر رکھا جائے. اشتہارات کم کرنے چاہیے تھے ویسے، لیکن بتدریج کم کرنے چاہیے تھے. ہر چیز کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ انہیں بہت غصہ تھا میڈیا پہ. 2 اخبار نویسوں کو تو فزیکلی مارا انہوں نے، اگرچہ سائنس کے وزیر کے طور پہ ان کی پرفارمنس اچھی تھی، اور اب انہوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا. بڑی تکلیف صحیح ہے. عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ دبئی لیکس میں شامل افراد جو ہیں وہ اپنی آمدن کے ذرائع ظاہر کریں. منی ٹریل کی اصطلاح جس کے لیے استعمال کی جاتی، یہ بات گوہر علی خان نے بتائی. ظاہر ہے کرنے چاہیے، لیکن اس حکومت سے یہ توقع تو نہیں کی جا سکتی. اس میں سرکاری لوگ ہیں، غیر سرکاری لوگ بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن غیر سیاسی لوگ بھی ہیں، غیر سرکاری بھی ہیں، غیر سیاسی لوگ بھی. اس کی توقع نہیں کی جاتی. اگر یہ لوگ اشرافیہ پہ ہاتھ ڈالنے والے ہوں تو یہ 45 ارب، حفیظ پاشا صاحب نے کہا 4500 ارب روپے کی مراعات دی جاتی ہیں ججوں کو، جنرلوں کو، سرکاری افسروں کو، سیاستدانوں کو. ابھی یہ نہیں گاڑیاں لے کے دی تھی محسن نقوی صاحب نے، اور کیا کیا بڑے مکان ہیں اور کیا کیا محلات ہیں. پاکستان کے پرائم منسٹر کا جو گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے، امریکہ کا صدر، برطانیہ کا صدر، فرانس کا صدر، کوئی اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا. بجلی کے جناب نرخوں میں مزید اضافہ ہونے والا ہے. اچھا، ایک بل جمع کرا دیا گیا ہے دوہری شہریت رکھنے والے جو جج ہیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے، میں جج مقرر کرنے پہ ان پہ پابندی لگا دی جائے گی. ظاہر ہے ایک خاص شخص اس کا ہدف ہے. یہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیا گیا ہے. جناب مشہور نور عالم جو اب کے بعد JJY کے پلیٹ فارم سے جیتے ہیں، انہوں نے یہ بل جمع کرایا ہے. ہمیشہ کوئی کارنامہ وہ انجام دیتے ہی رہتے ہیں. ظاہر ہے 34 ارب روپے کا مزید بوجھ ڈالنے کا فیصلہ کیا. 34 ارب روپے کا بجلی کے کیا کہتے ہیں، مرے کو مارے شاہ مدار. بجلی استعمال کرنے والوں کو نہیں چھوڑے گی یہ حکومت. ایک وقت آئے گا غالباً لوگ بجلی کے میٹر ہی کٹوا دیں گے، کیونکہ اتنے زیادہ بل ہیں. پہلے 100 یونٹ پہ ہی 1200-1400 روپے کا بل ہے، اور اگر 100 یونٹ سے 2 یونٹ بڑھ جائیں تو 1000 روپے اور بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح 200 یونٹ کا جب بل اگر 2 یونٹ بڑھ جائے تو پھر 1200 روپے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ 34 ارب کا مزید جو ہے بوجھ جو ہے وہ ڈالا جائے گا. 3 روپے 49 پیسے 3 روپے 50 پیسے کیوں نہیں کرتے؟ 3 روپے 49 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے. سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی جو ہے اس نے درخواست دائر کر دی ہے، اور نیپرا جو متعلقہ ادارہ ہے وہ 30 مئی کو سماعت کرے گا. کیا سماعت کرے گا وہ؟ یہ IMF کے ساتھ آپ کا معاملہ. ابھی تھوڑی دیر پہلے تک، اب اگر یہ فیصلہ ہو چکا ہو تو میں کہہ نہیں سکتا. بشکیک کے ہوائی اڈے پر کرغزستان میں کہ پختونخوا حکومت کا بھیجا ہوا طیارہ کھڑا تھا. 6 کروڑ روپے انہوں نے اس کے لیے مختص کیے. 2 فلائٹس بھیجی جائیں گی. اور اس میں یہ جو طلباء ہیں صرف پختونخوا کے نہیں ہیں، یہ سارے پاکستان کے طلباء کے لیے ہے. تو وہ اسے NOC نہیں دیا جا رہا تھا، اجازت نہیں دی جا رہی تھی، سادہ الفاظ میں یہ. اور لوگ کھڑے تھے اور نوجوان بھی چیخ رہے تھے، رو رہے تھے، اور وزیر اعلیٰ نے بھی احتجاج کیا. یہ دل کیسے پتھر ہو جاتے ہیں اللہ بہتر جانے. قرآن مجید یہ کہتا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں. اور بعض لوگوں کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. پتھروں میں سے تو ایسے ہیں جن سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں.
30 मई को जनाब 11:30 बजे इमरान खान फिर मंजर आम पे होंगे। वो नैब तरामीम से मुतल्लिक जो बिल है उस केस में वो वीडियो लिंक पे पेश होंगे। मुल्क भर में मुतालबा ये है कि उसकी बराह रास्त कार्रवाई नशर की जाए। चीफ जस्टिस साहब कार्रवाई नशर करते रहे हैं मुख्तलिफ इस तरह के मुकदमात भी, खुद इस मुकदमे की भी, लेकिन इमरान खान से ज़रा मतलब प्रॉब्लम है। ज़रा क्या प्रॉब्लम ही इमरान खान से मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की जो खाली आसामियाँ वो पुर होने वाली हैं जनाब। अब रवायत ये रही है कि सीनियर 3 चीफ जस्टिस जो हैं, जो अब हैं आमिर फारूक साहब, अकील अब्बास साहब और शहजाद अहमद साहब लाहौर हाई कोर्ट के, इनको सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल किया जाता है। लेकिन वकला के हल्के ये कह रहे हैं कि जैसे आमिर फारूक अपने मनसब पे फायज रहेंगे। अब ये देखा जाएगा 7 जून को ये होता है या नहीं होता। एक इंटरव्यू में कैप्टन सब्जो ने दावा किया है कि जनरल राहिल शरीफ ने कई बार कहा कि अगर मुझे तोसी दे दी जाए तो पनामा का मामला वो समेट देंगे, और ये भी कहा कि उस वक्त के DG ISI जो है वो इसकी गवाही दे सकते हैं। अल्लाह बेहतर जाने, अगर ये इतना ही बड़ा मामला था तो कैप्टन सफदरी को इसकी इत्तला होनी थी, किसी अखबार में इसको पता नहीं, किसी सियासतदान को पता नहीं, खुद उनकी पार्टी के लीडरों को इसका पता नहीं है, और उस ज़माने में भी कोई ऐसी खबर सुनने में नहीं। अलबत्ता जनरल बाजवा ने एक दफ़ा मुझसे ये ज़रूर कहा था कि ISI के चीफ, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, हालांकि उनसे उन्हें मैं जानता था जो वो रेंजर्स के चीफ थे जनरल साहब, कि वो तो एक्सटेंशन चाहते थे और जनरल बाजवा फील्ड मार्शल बनना चाहते थे। तो उसी की बात नहीं उन्होंने की, ना मैंने उनसे पूछा ना उन्होंने की। उस ज़माने में चंद मुलाकातें उनसे हुई थी शुरू में। और ये खबर तो आप सुन ही चुके हैं कि पंजाब हुकूमत ने 1.5 लाख प्राइमरी स्कूल, सब के सब प्राइमरी स्कूल, उनकी निजकारी का फैसला किया है। ये निजी अदारों के हवाले कर दिए जाएंगे और 1.5 लाख असातिज़ा को फारग कर दिया जाएगा। 30,000 स्कूल है, सॉरी, असातिज़ा 1.5 लाख है, और उससे 1500 अरब रुपये की बचत होगी। हुकूमत कोई जिम्मेदारी अवाम की उठाने के लिए तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है एक वक्त आएगा अस्पतालों के भी निजकारी कर दी जाएगी। कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए पैसे उन्हें चाहिए अपने लिए, हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए, मैचिंग जो है मैट के लिए, और जनाब दूसरी चीज़ों के लिए, और अपने पसंदीदा अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स देने के लिए। अभी ये तला है, कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन आज ये तला थी, खुद अपने वालिद गिरामी की उसके लिए हल्के के लिए 43 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अभी जारी तो नहीं किया शायद, बहरहाल सही है ये नहीं, इसकी तस्दीक हो जाएगी, ये तरदीद हो जाएगी। अलीमा खान ने कहा है कि हम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से अपील करते हैं कि साल भर से जो कैदी पड़े हुए हैं उन्हें रिहा किया जाए, वरना हम जेलों के बाहर जाकर बैठ जाएंगे। एक मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि हम सबको ही गिरफ्तार कर लिया जाए अगर हम कसूरवार हैं, अगर हम तखरीब करके मरतकब हुए हैं। ये भी कहा कि जेलों में जो लोग पड़े हैं उनका इलाज कराएं, जो लोग बीमार हैं, और जो अमवात हो रही हैं जज हजरात भी उसके जिम्मेदार हैं, और अल्लाह के बारगाह में उन्हें उसका जवाब देना होगा। पैमरा ने एक नया हुक्मनामा जारी किया जनाब, मुबारक हो। टीवी चैनल्स के निगरान अदारे पैमरा का नया हुक्मनामा यह है कि ज़ेरे समात मुकदमात की रिपोर्टिंग नहीं हो सकती, रिपोर्ट ही नहीं हो सकते, ना ही उनके टिक्कर चल सकते हैं, ना ही जज हजरात की ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो सुनाई जा सकते हैं जब तक के तहरीरी तौर पर हुक्मनामा जारी न किया जाए। ये थी जनाब आज की अहम खबरें। शाम को मैंने आपसे वादा किया था, ताक़ीद तो बहुत हो गई, लेकिन मैंने कोशिश की कोई एक भी अहम खबर रह न जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।